جسے آسماں سمجھتے ہو، تم جسے آسماں سمجھتے ہو، شامیانہ میرے حسین کا ہے، شامیانہ میرے حسین کا ہے۔ جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، جس جگہ حر بنائے جاتے ہیں، کارخانہ میرے حسین کا ہے، کارخانہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، ابی القاسم و ابی الزہراء مصطفیٰ محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين، ولعنة الدائم على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قالت فاطمة الزہراء سلام اللہ علیہا، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد۔ سب سے پہلے تو ہم پروردگار عالم کے شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر اس نے ہم کو یہ سعادت بخشی کہ ہم اس سال پھر سے ایام فاطمیہ میں اپنے آپ کو پائیں اور اس غم میں شریک ہو کر بیوی کو پرسا دیں۔ بے شک یہ ایام وہ ایام ہیں کہ جس نے اسلام کو حیات بخشی ہے، کیونکہ اگر ہم تاریخ اسلام کو اٹھا کر دیکھیں تو کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں سے بہت ساری اسرار اور رموز پوشیدہ ہیں، جس کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کا خلاصہ کیا جا سکتا ہے۔ کیونکہ اگر آپ آدم سے لے کر خاتم تک دیکھیں تو نبوت کا سلسلہ ہے، اور اس کے بعد سے امامت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ان دو، ایک سلسلے کا اختتام ہے اور ایک سلسلے کا آغاز ہے۔ ان دو سلسلوں کے درمیان ایک عالم برزخ کا ہے، جو مدت کس کی ہے؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، کہ اس درمیان میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے جو فعالیتیں انجام دی ہے، جن چیزوں کو پہنچایا ہے، وہ ہمارے شیعت کی بقا کے لیے بہت مہم ہے۔ آپ اس جملے پر توجہ کیجئے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ سیدہ کہتی ہیں کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد۔ عجیب بات نہیں ہے کہ جناب سیدہ خود کو پہچانوا رہی ہیں۔ کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کہ مثلا مدینے میں خود جناب سیدہ کو کوئی نہ پہچانتا ہو کہ یہ جناب سیدہ ہیں، رسول خدا کی بیٹی ہیں؟ اور خطابت کا جو لوگوں کو مخاطب کرنے کا انداز ہے، آپ قرآن کریم کا انداز دیکھیے،
مکے کی آیتیں، مدینے کی آیتیں یا اور دیگر جگہوں کی آیتیں، جہاں تک مکے میں خطاب ہوا ایھا الناس کے جملے سے خطاب کیا گیا ہے، اور اگر مدینے میں آئیں تو یا ایھا الذین آمنوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ہے، اور دیگر القاب ہیں ان کے ذریعے سے. یعنی یہ جو جملے کا انتخاب ہے اس چیز کو بتا رہا ہے کہ یہاں پر جن سے مخاطب ہو رہا ہے پروردگار یہ عام لوگ ہیں، اور یہاں پر جو یا ایھا الذین آمنوا سے جہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں پر مخصوص لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ یعنی جملے کا چین، جملے کا انتخاب، جملے کو پوائنٹ کرنا، یہاں پر ایک چیز تو پہنچ جا رہی ہے کہ یہاں پر کون لوگ مخاطب ہیں. جناب سیدہ مدینے میں اصحاب کے درمیان اس جملے کو کہہ رہے ہیں کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ. یعنی یہ دور وہ دور آ چکا تھا کہ اب جناب سیدہ ان کو خود مسلمان نہیں سمجھتی تھی کہ ایھا الناس سے خطاب کر رہی ہیں. آپ غور کیجئے، اعلموا انی فاطمہ، یعنی یہ خود کو پہچانوانا. اصلاً دماغ انسان اگر اس چیز کو سوچے اور ان جملوں پر غور کرے تو جناب فاطمہ اس میں بہت ساری چیزوں کو بیان کر رہی ہیں. یعنی اگر ہم کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بنت رسول جو ہے جو مدینے میں رہتی ہے اور ان کو لوگ نہ پہچانے، لہذا جناب فاطمہ خود کو نہیں پہچانوانا چاہ رہی ہیں بلکہ یہاں پر مقصد کچھ اور ہے، اس لیے اپنے آپ کی پہچان کر رہی ہیں کہ میں فاطمہ ہوں اور میرے بابا محمد ہیں. تو جناب فاطمہ کس چیز کو پہچانوا رہی ہیں؟ اب دیکھیے، رسول کے انتقال کے بعد رسول جب رحلت کر گئے تو مدینے کے حالات کتنے بدل گئے تھے. یعنی وہی لوگ جو رسول کے ساتھ آتے جاتے تھے، مسجد میں اٹھتے تھے بیٹھتے تھے، رسول جب سیدہ کے گھر کے پاس سے گزرتے تھے سلام کیا کرتے تھے، آج وہی لوگوں کا رویہ بدل چکا ہے. اور دوسری سب سے بڑی چیز، جس چیز کو جناب سیدہ نے اپنی حیات میں احیا کیا ہے وہ ہماری بقا ہے. ہماری بقا ہے، کیونکہ اگر اس وقت جناب سیدہ بیعت کر لیتی تو آج تک یہ نہ معلوم پڑتا کہ اصل کون تھا، حقیقت کیا تھی. حقیقت کیا تھی؟ آپ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب سیدہ کی قبر کے نشان نہیں ہیں. کیوں بھائی؟ ایک رسول ہے جو پروردگار نے جس کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، جس کے اوپر رسالت امام نبوت تمام ہوئی ہے، جو اور اس کی بیٹی، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اس رسول کی بیٹی کی قبر کا نشانی نہ ہو؟ یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ انسان سوچے کہ کیوں نہیں ہے. یعنی انسان انہی چیزوں کو اگر ان باریک باریک چیزوں کو اجاگر کرے اور اس پر غور و فکر کرے تو حقیقت کی تہ تک پہنچ سکتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کی قبر کے نشان نہیں ہے. انسان غور و فکر تو کرے، آخر وہاں تک تو جائے گا کہ وجہ کیا تھی کہ علی نے کیوں جناب سیدہ کی قبر کے نشان کو ظاہر نہیں ہونے دیا. اور دوسری چیز، کیا وجہ تھی کہ جناب سیدہ نے بیعت سے انکار کر دیا؟ جناب سیدہ نے کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے جنازے میں نہ آئیں. یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. کیوں؟ آخر اگر ان تمام چیزوں کو وہ ایکسیپٹ کر لیتی، مان لیتی، اگر ان کے جو چیزیں وہ کہہ رہے تھے اگر ان کو مان لیا یا تو تاریخ آج کسی دوسرے اوراق پر لکھی ہوتی اور کوئی دوسرا تحریر کرنے والا ہوتا اور تمام چیزیں ویسی ہوتی جیسی وہ چاہ رہے تھے. چیزوں کا اختلاف ہونا، چیزوں میں تغییر اور تبدیلی آنا، یہ چیز بتا رہا ہے کہ نہیں، کچھ چیزیں تھیں اس دور میں جس کو جناب سیدہ بتانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو یہ حقیقت ہے، اس سے چشم پوشی نہیں کی جا سکتی ہے. کیونکہ رسول کی بیٹی
جس کو رسول خدا نے کہا تھا کہ بضعۃ منی، کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، بحیثیت پدر رسول نے نہیں کہا تھا کہ ایک باپ ہے، یہ اس کی بیٹی ہے، ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بدن کا ٹکڑا ہے، یہ میرا ٹکڑا نہیں۔ وما محمد الا رسول، محمد کچھ نہیں ہے سوائے رسول کے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى وما تشاءون الا ان یشاء اللہ۔ ہر طرف سے پہرا لگا ہوا ہے، رسول اگر کچھ کہہ رہا ہے کہ بضعۃ منی، کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، تو لہٰذا رسول کچھ بتا رہے ہیں کہ اس کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے، کہ جہاں سیدہ اگر کسی چیز کو انکار کر رہی ہیں تو جان لینا کہ اس میں مصلحت پوشیدہ ہے۔ یہ اصلاً مصلحت سے خالی ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اب دیکھیے جب رسول تھے، راوی لکھتا ہے کہ کانت فاطمۃ اذا دخلت قام الیہا، کہ جب بھی جناب فاطمہ کسی مجلس میں ورود کرتی تھیں، آتی تھیں، قامت الیہا، رسول خدا ان کی طرف دوڑ کے جاتے تھے، فقبلہا، ان کو ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ یعنی عجیب بات ہے، تاریخ نے یہ بہت بڑی چیز لکھی، آپ اس کے بعد کی تاریخوں کو اٹھا کر دیکھ لیجیے، کسی امام نے اپنی بیٹی کے لیے فعل انجام دیا ہو۔ یعنی عظمت جناب سیدہ کو رسول خدا لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ خود اللہ کا نبی، جو برگزیدہ نبی ہے، جو آخری نبی ہے، جو اللہ کا محبوب ترین بندہ ہے، جس کو اللہ نے اپنے پاس معراج تک بلایا، وہاں پر ملاقات کی، ان تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس چیز کو اگر مقایسہ کریں کہ خود جناب رسول خدا جناب سیدہ کے لیے کہتے ہیں کہ جب بھی کسی مجلس میں ورود کرتی تھیں تو ان کی طرف بڑھتے تھے اور ان کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور ان کو اس جگہ بٹھاتے تھے جہاں رسول خود بیٹھتے تھے۔ یہ عظمت کو بیان کرنا تھا۔ یعنی رسول خدا جناب سیدہ کو پہچانوانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو پہچان لو یہ جناب سیدہ، اور ان کی تعظیم بحیثیت باپ نہیں ہے، جیسے میں نے ابھی کچھ دیر پہلے عرض کیا کہ رسول جو کہہ رہے ہیں یا رسول جو چاہ رہے ہیں یا رسول جو بیان کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں حکم خدا کی طرف سے، نہ کہ رسول اپنے طرف سے ایک شفقت پدری میں ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں۔ اب ان تمام چیزوں کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اگر بعد کے مراحل میں ہم آئیں اور دیکھیں کہ رسول کے بعد جو واقعات پیش ہوئے ہیں، رونما ہوئے ہیں، ان میں جناب سیدہ کا کردار کیا تھا۔ آپ کردار فاطمی کو دیکھیں، اور واقعاً اگر ہماری بقا آج ہے تو جناب سیدہ کی بدولت ہے، ہم ان کے مرہون منت ہیں۔ اگر اس وقت وہ جو ماجرا پیش ہوا تھا، کیا جناب سیدہ اگر ان کے مخالف نہ ہوتی تو راوی لکھتے اس چیز کو؟ نہ مورخ لکھتا نہ راوی لکھتا۔ آج راوی کا لکھنا، مورخ کا اس تاریخ کو رقم کرنا اور تاریخ پر یہ سوالیہ نشان ہونا کہ کیوں جناب سیدہ کی قبر پنہان رکھی گئی۔ ہماری بقا اسی میں ہے، کیونکہ دیکھیے لوگ اسلام کے دشمن نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں، زیادہ تر لوگ نا آشنا ہیں اس چیز سے۔ دشمن ہیں لیکن بہت کم ہیں، لوگ اکثر نا آشنا ہیں۔ ہمارا فریضہ کیا ہے ممبر سے کہ ہم ان تمام رموز کو لوگوں کے اوپر اجاگر کریں، بس جو ان کے اوپر یہ غبار ہیں ان کو چھاٹ دیں۔ امام کہتے ہیں کہ اگر لوگ ہمارے کلام کو جان لیں، اگر ہمارے کلام کو محاسن کو پہچان لیں، لتبعونا، تو ہماری اتباع کرنے لگیں گے۔ تو ہم کو بس پہچانوانا ہے کہ اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، ہم ان کو بس در اہل بیت تک لے جا کر چھوڑ دیں، باقی کا کام وہ جانے اور اہل بیت جانے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد
لہذا ہمارا فریضہ ہے، جو ہمارا کام ہے کہ ہم اہل بیت کے فضائل کو اس طریقے سے پہنچائیں جو پہنچانے کا حق ہے۔ اگر ہم نے اپنا کام کر دیا تو آگے وہ خود اپنا کام کر لیں گے، کیونکہ ہم کو صرف حقیقت کو اجاگر کرنا ہے، لوگوں کو بیان کرنا ہے، بتانا ہے کہ اصل حقیقت کیا تھی۔ بھائی ایک انسان جب تاریخ پڑھے گا اور تاریخ کے اوراق کو گردانے گا تو بہرحال یہاں تک پہنچے گا کہ رسول تھے، اللہ کے حبیب تھے، ان کی ایک بیٹی تھی جو ان کے جگر کا ٹکڑا تھی، فاطمہ تو ام ابیہا تھیں۔ تو تاریخ نے آخر کیوں ان کے جو ہے کہ مولا علی نے ان کی قبر کے نشانات کو ظاہر نہیں ہونے دیا؟ ان چیزوں کو دیکھے گا، سوال ہے کہ سوال پوچھے گا آخر کیا وجہ ہے کہ کیوں نہیں رکھا، کیوں ظاہر ہونے نہیں دیا؟ کیا وجہ تھی کہ جناب فاطمہ نے کچھ لوگوں کو جو ہے کہ اپنے جنازے میں آنے سے انکار کر دیا؟ آپ اس چیز کو غور کیجئے، فکر کیجئے کہ یہ وہی مبدا ہے، یہ وہی پوائنٹ ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں خلافت کے اصل مالک کون ہے اور خلافت غاصبہ غصب کس نے کیا، یہیں سے پتہ لگتا ہے۔ اس چیز کو جناب سیدہ نے ہمارے لیے اجاگر کیا ہے۔ جب جناب امام علی کو جب لے کر جا رہے تھے رسیوں میں باندھ کے، تو جناب سیدہ کہنے کہ ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بابا کی قبر پر جا کے بد دعا کر دوں۔ تو جناب سلمان کو مولا نے بلایا اور کہا کہ سیدہ سے کہو کہ بد دعا نہ کریں، گھر کی طرف پلٹ جائیں۔ جناب ابو ذر جاتے ہیں اور کہتے ہیں تو سیدہ کہتی ہیں کہ تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ انہوں نے ابو الحسن کے گردن پہ تلوار رکھی ہوئی ہے؟ تو کہا کہ علی نے کہا ہے کہ فاطمہ سے کہو کہ وہ پلٹ جائیں۔ آپ دیکھیے جناب فاطمہ کو جملے کہا، اگر علی کہہ رہے ہیں تو میں ان کو سامان اطاعت، اگر علی نے کہا ہے تو سیدہ جو ہے پلٹ جائے گی۔ آپ دیکھیں یہاں پر اس چیز کو ظاہر کرنا ہے کہ جناب سیدہ اس بات کو اجاگر کر رہی ہیں کہ اس وقت جناب سیدہ کسی اور کی خلافت نہ مان کر علی کو خلیفہ مان رہی ہیں۔ یعنی اصل جو ہے جس کو رسول نے اپنا خلیفہ بنا کر گیا تھا اس کی طرف جناب سیدہ لوگوں کو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اصل کون ہے۔ لہذا یہ وہ جناب سیدہ کا کردار جو تاریخ نے جتنے دن، کسی نے 45 دن لکھا ہے، کسی نے 95 دن لکھا ہے، بہرحال جناب سیدہ نے ان 45 یا 95 دنوں میں جو افعال اور جو افعال فاطمیہ انجام دیا ہے، یہ واقعاً ہمارے لیے خود ہماری بقا کا باعث ہے کہ ان چیزوں نے ہم کو باقی رکھا ہے۔ اگر یہ چیز تاریخ میں نہ ہوتی تو ہم خود اپنے آپ کو نہیں پاتے کہ ہم کہاں ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد لہذا ہم کو بس فضائل اہل بیت جو حق ہے اس کو بیان کرنے کا طریقہ ہے، ہم کو اس کو اجاگر کرنا ہے کہ جو لوگوں نے، کیونکہ لوگ بس اس چیز سے آشنا نہیں ہیں، اگر ہم ان چیزوں کو لوگوں کے پاس آشنا کر لوگوں تک پہنچا دیں تو لوگ خود حقائق کو جاننا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ چیزیں واقعاً قابل غور و فکر ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ یہ جناب رسول خدا کی رحلت کے بعد کتنا وقت گزرا تھا، اب تک تو لوگ وہی لوگ تھے جو جناب رسول خدا کے ساتھ رہا کرتے تھے اور اہل بیت کا احترام کیا کرتے تھے، لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو 40 دن گزرنے کے بعد جناب سیدہ کے مکان پر لکڑیاں لے کر آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ابو الحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یعنی
اتنے دن میں مدینے کا ماحول اتنا بدل گیا ہے کہ لوگ جس رسول کی بیٹی کو جس اپنی بیٹی کو بجائے تم منی کہا کرتے تھے، رسول اپنی جس بیٹی کو لوگوں کے درمیان پہچانوا رہے تھے، آج اسی بیٹی کے در پر لوگ لکڑیاں اکٹھے ہو رہے ہیں اور لے کر کہہ رہے ہیں کہ ابوالحسن کو باہر نکال دو ورنہ ہم دروازے میں آگ لگا دیں گے۔ ہاں یہ وہی موقع تھا جب لوگ جناب سیدہ کے گھر پر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابوالحسن کو باہر نکالو ورنہ ہم دروازے پر آگ لگا دیں گے۔ ہاں لوگوں نے دروازے پر آگ لگا دی، جناب سیدہ کے پسلیاں ٹوٹ گئیں اور تماچے بھی مارے گئے۔ جب جناب ابوالحسن کو لے کر جایا جانے لگا تو ایک مرتبہ جب لوگ جناب ابوالحسن کو لے کر جانے لگے تو سیدہ نے بس ایک جملہ کہا تھا کہ ابوالحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بال کو بکھرا دوں گی۔ ہاں اس جملے کا سننا تھا کہ مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگی۔ لوگوں نے کیا دیکھا کہ اگر جناب سیدہ اپنے بالوں کو بکھرا دیتی تو مدینے میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا اور لوگ اسی زمین لوگوں کو کھا گئی ہوتی۔ لیکن ہاں امام علی نے کہا کہ سیدہ کو اندر لے جاؤ ورنہ سیدہ کو اندر لے جاؤ۔ جناب سیدہ اندر گئی، ابوالحسن کو چھوڑ دیا گیا، لیکن ابوالحسن کو تو چھوڑ دیا گیا لیکن یہ ماحول تھا، یہ وہ ایام تھے کہ خود رسول کی بیٹی پر وہ ظلم کیے گئے کہ جناب محسن کی شہادت ہو گئی اور یہی باعث ہوا کہ جناب سیدہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ پسلیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ جب جناب سیدہ اس دنیا سے گئی تھی تو امام علی نے ان کو غسل دیتے وقت پسلیوں کو جب دیکھا تو ایک چیخ مار کر رویا، اور جب لوگوں نے پوچھا کہ کیا وجہ تھی کہ فاتح خیبر و خندق اتنی چیخ مار کر رو رہا ہے، ایک مرتبہ مولا علی نے کیا کہا کہ جناب سیدہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، ان کے رخسار نیلے پڑ گئے تھے، ان کے باہوں میں ورم آ گیا تھا۔ ہاں وہ سیدہ جو رسول خدا جب علی کو دے کر گئے تھے تو کہا تھا کہ میں تمہارے پاس امانت چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج جب جناب مولا علی نے جناب سیدہ کو جب قبر میں اتارا ہے تو بس یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امانت تھی جو آپ نے مجھے دی تھی، لیکن علی اس امانت کو اس طریقے سے واپس نہ کر سکا جس طریقے سے آپ نے علی کے حوالے کیا تھا۔ رضن بقضاء و تسلیم۔